ایک اور عمل بڑا خاص ہے، وہ بتاؤ؟ دعاؤں کو ہمیشہ قبولیت سے صرف ایک چیز روکتی ہے، وہ میرے گناہ، میری خطائیں یا میرے بڑوں کی خطائیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ذرا غور سے سننا، میری طرف دیکھتے ہوئے، دیکھیں میری طرف۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بہت دعا کرتا رہا، اللہ وہ زندگی کا مجھے وقت بتا جب میری دعائیں قبول نہ ہوں، یا جو میں دعائیں مانگ رہا ہوں کیا یہ قبول ہو رہی ہیں؟ اگر قبول نہیں ہو رہی، میری کون سی خطا ہے، میری کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو؟ میں نے کہا سالہ سال مانگا، ایک دفعہ دیکھا، اب غور سنیں، خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک طرف میری مانگے جانے والی دعاؤں کا ایک نور کا ڈھیر ہے، ایک طرف کچھ لوگ ہیں جن کی زبر زنجیریں باندھی ہوئی ہیں اور ان پہ بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ دائیں طرف کیا ہے؟ کیا تیری دعائیں ہیں؟ کہا بائیں طرف۔ کہا یہ تیرے بڑے ہیں جنہوں نے نافرمانیاں کی، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے خطائیں کی، اور جن کی وجہ سے ان کی طرف سے جو عذاب ہے وہ تیری طرف آ رہا ہے۔ کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ کہا تیری دعا کے ساتھ استغفار نہیں ہے، توبہ نہیں ہے۔ دعائیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ توبہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ندامت کر کے کہ اللہ میرے بڑوں میں سے کسی کا کوئی عمل ایسا ہو جس سے عذاب میری طرف آ رہا ہو، یا اللہ میرا عمل، میرے کسی قریب کا عمل جس کی وجہ سے عذاب اور بلا اور مصیبت آ رہی ہو، اللہ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ آپ یہ سارے عمل کریں، ابھی آپ نے یہ سارے عمل کرنے ہیں جو میں نے بتایا۔ یہ دعا یہ جو ہے دعا، ابدالوں والی دعا، اس کو ایک دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بار بار پڑھیں، نفل حاجت کے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ پھر باقی جو وقت بچے وہ رات 2 بجے تک استغفار کرتے رہیں۔ اور ایک استغفار ہے کہ تسبیح ہلے، ایک استغفار ہے دل بھی ساتھ ہلے۔ ایک استغفار ہے صرف زبان حرکت کرے، ہلے، ایک ہے ساتھ دل بھی ہلے کہ اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، دنیا کا سب سے بڑا خطا کار میں ہوں، اے اللہ دنیا کا سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، یا اللہ تم معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، تو استغفار کو قبول کر لے، تیری مہربانی ہے۔ جب استغفار مانگیں گے نا اور دعا کا وقت آئے گا کہ اللہ پاک سے فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی وہ دعائیں، وہ عذاب، وہ گناہ جس کی وجہ سے دعائیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی تھیں یا مار دی جانی تھیں، یا اللہ یہ تو توبہ استغفار کر کے پاک صاف ہو کے تیرے پاس آیا ہے۔ استغفر اللہ، جس کو استغفر اللہ آتا ہے وہ استغفر اللہ پڑھے، جس کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وہ پڑھے، جس کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفار کرے اور بہت زیادہ گڑ گڑا کے۔ اس لیے کسی نے پوچھا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے رحم اللہ سے، شب برات کے عمل کا تعلق کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا شب برات میں اللہ اور بندہ ہو، کوئی اور تیسرا نہ ہو، ہنگامے ہوں، شور ہو، نہیں، شب برات صرف 2 بندوں کا نام ہے، اللہ، بندہ، ختم۔ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو تنہا کر لیں، ضروری کسی جنگل میں جانا ہے، رہنا تسبیح خانے میں ہے، تسبیح خانے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے سارے عمل کرنے ہیں، قبولیت کی گھڑی کو پانا ہے، قبولیت کے لمحوں کو پانا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کو 2 بجے دعا ہوگی، پھر عمل میں لگ جائیں، کچھ دیر سو بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ اور اس نیت سے لیٹنا ہے کہیں ہماری سو بھی سکتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل میں اور استغفار میں لگ جائیں، مانگیں گے ملے گا۔ اور بعض اوقات بندہ فرمایا اتنے عمل کرتا ہے مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ کہتا ہے اسے فرصت ہی نہیں ہے میری محبت اور میرے عشق کی باتوں میں، میرے بندو اس کو بن مانگے دو، وہ دو جو میں نے اپنے خاصوں کو دیا تھا اور خاصانے خاص کو دیا تھا، اس کو وہ دو، اور اللہ وہ دیتا ہے جو میں نے اپنے خاصانے خاص کو دیا تھا،
جو میں نے اپنے دوستوں کو دیا تھا اس کو وہ دو. اللہ اس کو وہ دیتا ہے, اللہ اس کو وہ دیتا ہے. کیا خیال ہے, کتنا زبردست تحفہ ہے اور کتنے کمال چیز ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, وہ تو نہیں بھولیں گے کہیں, جو 1400 راتوں والی برکتیں ہیں لینی ہیں. 1400 راتوں والی جو برکتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور لیں گے, وہ ضرور لیں گے. 1400 راتوں والی برکتیں, اس کی نیت, اس کی ترتیب, اس کا کمال میں نے آپ کو بتا دیا.